یکم رمضان المبارک 2026 کا یہ ہمارا ماہ مبارک گزر رہا ہے۔ آج ہم نے جو حصہ کلام مجید کا نماز تراویح میں سنا ہے، یہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ اور سورہ آل عمران کا آدھا حصہ۔ یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور سورہ آل عمران بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ان صورتوں کا موضوع ایک انسانی معاشرہ جو رسول اللہ نے مدینہ میں قائم کیا تھا، ایک سماج قائم کیا تھا، اس کی کیا ضرورتیں، اس کی کیا اہمیت اور اس کو کس قسم کے خطرات لگ سکتے ہیں، کس قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں، ان مشکلات کا حل بیان کیا ہے قرآن حکیم نے۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد ہے مسلسل، انسانی معاشروں کو برائیوں سے نکالنا، صبر آزما جہد ہے، جد و جہد ہے۔ اللہ کے نبی انسانی معاشروں کو جب وہ دلدل میں گناہ اور ظلم کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو مسلسل جد و جہد سے نکالا جاتا ہے، ان کو کامیاب بنانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کے نبیوں کو کتنی آیات دی، بینات دی، ہم نے ان کو مسائل حل کرنے کا پروگرام دیا، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو دیکھو ان کا پھر کیا حشر ہوا۔ تو آج مکہ والوں کے پاس اور پھر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے پاس قرآن آ گیا ہے، اللہ کے آخری رسول اس قرآن کے داعی اور ترجمان بن کر آئے ہیں۔ اب تم ان کی بات مان کر کامیابی کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہو؟ اب یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے۔ من یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، نعمت کے آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دیتا ہے۔ تو نبی کا آنا سچے رہنما اور قوموں کے حقیقی رہنما جو علم شعور رکھتے ہوں، صبر آزمات جدوجہد کی تاریخ رکھتے ہوں، ان نبیوں کا انکار کرنا اور ان کی محنت سے اپنے آپ کو نہ جوڑنا، یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی ایک نعمت ہے، نبیوں کے پر نازل ہونے والے علوم بھی ایک نعمت ہے، اللہ کے نبیوں کا دنیا میں موجود ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا جو اس نعمت کا انکار کرے گا وہ کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب کامیابی کے لیے دو چیزیں لگانی شرط ہیں، ایک جان اور ایک مال۔ جو قوم نہ جان لگا سکتی ہو نہ مال لگا سکتی ہو، وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوگی؟ اس لیے قرآن نے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے لوگ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، اگر ان وسائل کو صحیح مصرف پر، صحیح جگہ پر، اپنے ملک، اپنی قوم اور انسانیت کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کرو گے، مال نے تو خرچ ہونا ہے، یہ غلط جگہ پر خرچ ہوگا، یہ وسائل غلط جگہ پر لگیں گے۔ اب صحابہ اکرام کا وقت اور ان کا مال قرآن اور دین کی خدمت کے لیے لگا ہے، اور ہمارا مال وہ ضائع ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج پوری امت مال خرچ کر کے مصیبت میں مبتلا ہے، اور وہ مال خرچ کر کے دنیا میں عزت حاصل کرتے ہیں، ترقی حاصل کرتے ہیں، کمال پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اب تمہیں دنیا میں اپنے معاشرتی اور اجتماعی زندگی کو قائم کرنے کے لیے تمہیں بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، زندگی کی خوبیاں اور خیریں پیدا کرنی پڑیں گی۔ اس لیے تمہارے سامنے یہی راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ان اصولوں کو سمجھایا کہ جب معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو آپ کے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک چیز کا بھی فائدہ ہے، دوسری چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب ہم کس چیز کو اختیار کریں؟ قرآن نے مثال دے کر سمجھایا شراب کی اور جوئے کی۔ اب دنیا کے معاشروں میں اسلام سے پہلے معاشرتی زندگی، سماجی زندگی میں مالدار لوگ وہ وسائل رکھتے ہیں، وسائل کا خرچ کہاں کرتے ہیں؟ شراب اور جوئے میں خرچ کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے دولت کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی عقل کو استعمال کرو، قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ اب کچھ اصول وہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا گناہ زیادہ ہے، جن کا نفع بھی موجود ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، تو ہم نقصان والی چیز کو کیوں اختیار کریں، بھلے اس کے اندر تھوڑا سا نفع بھی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن نے اصول سمجھا دیا۔ معاشرے کب ترقی کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے لیے خیر پیدا کریں، بھلائی پیدا کریں، اچھائی پیدا کریں، اور جب نقصان دہ پہلو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے؟ جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں، اور جس چیز کا فائدہ ہے اس کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح معاشرتی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جس طرح ایک آدمی فوت ہو گیا، پیچھے یتیم بچے چھوڑ گیا، اب یتیموں کا مال ہے، یتیموں کی جائیداد ہے، یتیموں کے وسائل ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ یسألونک عن الیتامی، وہ آ کر یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، قرآن کیا تھا بتا دیجئے، قل اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کی اصلاح کرنا، درستگی کرنا، ان کے مال کو بڑھوتری میں لگانا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، اصلاح کرنا درست ہے، یہ خیر کا پہلو ہے۔ اب خیر کا پہلو کیسے پیدا کرو گے جس میں ان کا نقصان نہ ہو؟ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا بھی سکتے ہو، لیکن ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، ان کے مال کو ترقی دینے کے لیے، تاکہ واپس ان کا مال جب تک وہ بڑے ہوں کاروبار میں لگایا جائے، اس کو انویسٹ کیا جائے۔ تم اپنے عقل اور تجربے کی روشنی میں ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر تمہارے مال کا حجم بھی بڑھے گا، اور ان کا مال محفوظ ہو کر واپس ان کی ترقی کا سامان اور سبب بنے گا۔ لہذا یتیم کا مال، اس کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس ایک جھگڑا آیا، ایک واقعہ آیا کہ دو دوست تھے آپس میں، ایک دوست فوت ہونے لگا تو اس نے فوت ہونے سے پہلے اپنے دوسرے دوست کو بلایا اور فرمایا، اسے کہنے لگا، یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں، یہ 1000 دینار ہیں میرے پاس، ایک تھیلی میں باندھ کر میں نے تجھے دے دیے ہیں، ان میں سے جو چیز تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے ان کو واپس کر دینا۔ اب جب وہ دنیا سے چلا گیا، وہ بچے بڑے ہوئے اور وہ اس کے پاس گئے کہ ہمارے باپ نے آپ کو 1000 دینار دیے تھے، آپ ہمیں وہ واپس کر دیں۔ تو اب اس نے واپس کیا چیز کی کہ وہ جس تھیلی میں دینار پڑے ہوئے تھے وہ تھیلی ان کو واپس کر دی خالی، اور دینار اپنے پاس رکھ دیے، اور ان کو کہنے لگا، تمہارے باپ نے تمہارے سامنے کہا تھا ان میں سے جو چیز تجھے زیادہ پسند ہو وہ ان کو واپس کر دینا، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ تم لے لو تھیلی۔ اب وہ مسئلہ جھگڑا لے کر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس آئے کہ ہمارے باپ نے اس کو دولت دی تھی، 1000 دینار دیے تھے، اور اب یہ خالی تھیلی واپس کرتا ہے کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ ان میں سے جو چیز تجھے زیادہ پسند ہو وہ واپس کر دینا۔ آپ نے فرمایا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اچھا، جو مال تیرے پاس ہے وہ ان کو واپس کر۔ کیوں؟ ان کے باپ نے کہا تھا جو چیز تجھے پسند ہو وہ ان کو دے دینا، اور تجھے تو پسند وہ دینار تھے، اگر وہ دینار پسند نہ ہوتے تو کیوں رکھتا ان کو؟ لہذا اس نے کتنے طریق اور حکمت کے ساتھ اپنے مال کو ایک آدمی کے پاس محفوظ کر دیا، اور قول و قرار ایسا کیا کہ جس قول و قرار میں وہ پھنس گیا اور ان کا مال اسے واپس دینا پڑا۔ اب یہ مال لینا، کسی دوسرے کو دے کر اس سے مال لینا، یہ بڑی حکمت عملی کی بات ہوتی ہے، اس لیے گیا ہوا مال واپس نہیں آتا۔ تو یتیم کے مال کا جانے کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور پھر مسلمانوں کو اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی، خانگی زندگی، گھریلو زندگی کے اصول سمجھائے کہ گھر کے اندر خامند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، انہوں نے مل جل کر زندگی بسر کرنی ہے۔ تدبیر منزل، گھریلو نظام، اس کو قائم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج ہم اپنا گھریلو نظام قرآن کے حکم کے مطابق نہیں بناتے، اپنی خواہش پر، جس کا دو چلتا ہے، جس کا بس چلتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر وہی کام کرتا ہے، وہ قرآن کا حکم نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کا حکم نہیں مانتا،
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات اور رہنمائی کو قبول نہیں کرتا گھر کی زندگی میں، اسے پتہ ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں گھر میں بڑا ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، جو میں غلط کروں صحیح کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہی نہیں، گھر کی زندگی کو درست بناؤ، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، مرد عورتوں کے حقوق کا خیال کریں، عورتیں مردوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اب مرد اور عورت گھریلو نظام کیسے قائم کریں گے؟ وہ نکاح کر کے قائم کریں گے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد پر عورت کے حق ہوتے ہیں، عورت پر مرد کے حق ہوتے ہیں، لہٰذا ان حقوق کو پورا کرنا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان عورتوں کے ذمے بھی اسی طرح حق ہیں جس طرح تمہارے ذمے حق ہے، ان عورتوں کے حق ہے۔ تو مرد اور عورتوں کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق ہے، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ان حقوق کو پورا کرنا یہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ ایک مرد، ایک خاوند اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، خاوند اور بیوی مل کر اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور یہ خاندان مل کر معاشرے کا حق ادا کرتا ہے اور کمزور لوگوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اب بچے ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر کمزور پہلو لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 نگران مقرر کر دیے جو ان کی نگرانی کریں گے، ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماں کا خاندان، ایک باپ کا خاندان، یہ دونوں خاندان مل کر نسل نو کی تربیت کریں گے۔ ایک اچھی نسل معاشرے میں، ایک شہری، اچھا شہری وہ دنیا کو دیں گے، تو یہ کیسے ملے گا؟ یہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت سے، معاشرے کی تعلیم و تربیت سے۔ اب اگر خاوند بیوی نہ رہ سکیں، ان میں طلاق کی نوبت آئے تو پھر طلاق کے مسائل بیان کیے، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے، بچوں کو دودھ کیسے پلایا جائے گا، کتنی مدت تک پلایا جائے گا، اس میں مرد اور عورتیں آپس میں مشاورت کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر تم دودھ چھڑانا چاہو تو خاوند اور بیوی، مرد اور عورت دونوں مل کر اس بچے کا دودھ چھڑانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ اس کو دودھ پلانا کتنی عمر ہے۔ اس کی بھی قرآن حکیم نے گھریلو زندگی کی پلاننگ، تدبیر کرنے کا، اس کے اعتبار سے فیصلے کرنے کا مشاورت کی بنیاد پر اختیار دیا۔ مشورہ کرو، جو پہلو خیر کا ہو، جو اچھائی اور بھلائی کا ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے گھریلو زندگی کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فرمایا نماز کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے لیے عبادت گزار بن کر کھڑے ہو۔ اب پہلے بھی گھریلو زندگی کے مسائل بیان کیے، بعد میں بھی گھریلو زندگی کے مسائل بیان کیے، درمیان میں ان کی روح بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز، اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر اور خوف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں قرآن حکیم کا اجتماعی نظام قائم کرنے کا اسلوب سمجھایا۔ دیکھو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد غلام ہو گئے، اللہ نے ان کے اندر ان کے نبی بنا دیے۔ اب ان کے نبی ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ نبی کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہم غلام ہو گئے، ذلیل ہو گئے، بیت المقدس ہم سے چھن گیا، موسیٰ علیہ السلام کی وراثت ہم سے چھن گئی، جالوت نے قبضہ کر لیا، اب ہم کیسے آزادی حاصل کریں، دوبارہ قومی خود مختاری حاصل کریں۔ اب گھر کے اندر جس طرح اپنا نظام ہم چلاتے ہیں، ملک کے اندر بھی تو ہمیں اپنا نظام چلانا ہے۔ اب ہمارے ملک میں دوسرے شیطانوں کا نظام غالب آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب اللہ کے نبی، اس وقت کے نبی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، حاکم بنائیں، لیڈر بنائیں، اب وہ ہمیں رہنمائی دے، ہم میدان میں اتر کر دشمن کے خلاف کام کریں۔ انہوں نے فرمایا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارا بادشاہ حکمران بنائیں تاکہ ہم قومی اور اجتماعی جدوجہد کر کے آزادی حاصل کر کے دنیا میں ترقی پالیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا، پھر اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ اب طالوت اس دور میں بڑی بہادر کڑیل شخصیت تھی،
اس کے اندر جنگ کے میدان میں اتر کر لڑائی لڑنے کی طاقت اور قوت تھی، علم تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی حکومت کیوں مانیں؟ انا یکون له الملک علینا، یہ حکومت کیوں ملی ہے اس کے؟ نحن احق بالملک من، ہم حقدار تھے، ہمیں دیا جائے، ہم نسلی ہیں، یہ بھی تمہاری نسل سے ہے، اس کو حکومت کیوں مل گئی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کو حکومت اس لیے مل گئی زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ لیڈرشپ کے لیے دو صلاحیتیں موجود ہیں، اس کا عزم، حوصلہ بلند ہو، اس کی ہمت اور طاقت ہو، اس کے جسم میں طاقت اور قوت موجود ہو، وہ مقابلہ کر سکتا ہو۔ وہ دور جسمانی قوت کے مقابلے کا بھی تھا، اور علم کی قوت بھی ان کے پاس موجود ہو۔ اور ہمیں زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم اور جسم دونوں کی طاقتیں دی ہیں، ظاہری اور باطنی قوتیں عطا کی ہیں۔ لہذا لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے، قوموں کے رہنما ایسے ہوں جو ان کو رہنمائی دے سکے۔ پھر حضرت طالوت نے فرمایا اب تم جالوت سے مقابلہ کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مقابلے کے لیے نکلو۔ یاد رکھو اب نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب فرمایا تمہارا امتحان ہوگا، جو اس امتحان میں پاس ہوگا وہ میدان جنگ میں اترے گا، جو فیل ہو جائے گا وہ واپس، اس کو کوئی قومی کردار اور رول نہیں۔ ان اللہ ابتلاکم بنار، اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہیں امتحان میں ڈالے گا۔ اب فرمایا یہ نہر آ رہی ہے، لمبا سفر انہیں کروایا، پیاس لگی، آگے نہر آ گئی، وہاں انہوں نے ڈسپلن اور قانون نافذ کر دیا۔ فرمایا فمن شرب منہ فإنہ منی ومن لم یطعم فإنہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ ہماری جماعت کا ہے، جو پانی پیے گا وہ ہماری جماعت کا نہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر ایک چلو پانی پی سکتے ہو۔ اب کوئی قانون اور ڈسپلن بنایا جا سکتا ہے جماعت کے امتحان کا، کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ نہر آ گئی، پیدل سفر کر کے جا رہے ہیں، اب پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پینا، قانون ہے، ڈسپلن ہے، جماعت کا فیصلہ ہے۔ اب انہوں نے خوب پیٹ بھر کر سب نے پانی پیا۔ اب پانی پیا تو ادھر سے گرم گرم چل کے آ رہے تھے، اب جسم ٹھنڈے پڑ گئے، اب آگے چل نہیں سکتے، لیٹ گئے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ 313 صرف ان میں سے رہ گئے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا یا بھی پانی بھی نہیں پیا۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کامیابی کے لیے دو چیزیں شرط ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے۔ کیوں جماعت پر غالب آتی ہے؟ جب اس کے اندر صبر ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، اور دوسری چیز تنظیمی ڈسپلن ہو، جو فیصلہ کیا جائے اس پر عمل کریں۔ اب فیصلہ ہوا تھا کہ پانی ایک چلو پینا ہے، انہوں نے فیصلہ نہیں مانا۔ آج ہم اپنی قومی سطح پر اپنے گھر میں خود فیصلے کر کے اپنے فیصلے بلڈوز کر دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو تباہ کر دیتے ہیں، تو دنیا میں دوسرا ہمارا فیصلہ کیوں مانے گا، ہماری رائے کیوں مانے گا؟ آج دنیا میں مسلمانوں کی کوئی رائے ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اسے کوئی مانتا نہیں۔ 1 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، فیصلے کرتے ہیں کوئی مانتا نہیں، خود فیصلے کر کے خود ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی آیت اس سورت کے اندر وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ آیت الکرسی سورت البقرہ کا دل ہے، اور اس کے اندر الحی القیوم کا جو لفظ ہے یہ اس سورت کی روح ہے۔ اب پوری سورت وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ اسلام کے الخلافت الکبریٰ، بین الاقوامی حکومت اور خلافت کا آئین اور دستور ہے۔ جب بھی دنیا میں بین الاقوامی حکومت قائم ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بین الاقوامی دستور بنا کر بھیجا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور کامل درجے کا تعارف کروایا ہے، اور یہ تعارف ایسا ہے جو دنیا کے عقل، علم اور حکمت اور دانائی رکھنے والے لوگوں کو جب آپ اللہ کی حکومت سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ آیت الکرسی کے ذریعے سے سمجھائیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، علوم کے ماہرین، تجربات رکھنے والے لوگ جب ان کو اللہ کا تعارف کروا کر اس کے نظام کا قائل کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ کا قانون بین الاقوامی سطح پر کیوں مانتے ہیں، تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ 10 جملے ہیں اس کے، ہر جملہ مستقل معنی رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس کے 10 جملے ہیں، ہر جملہ مستقل معنی رکھتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور کمالات کے صفات کا تعارف اور تذکرہ موجود ہے۔ اس کی ذات میں کمال کیا ہے، اس کی ذات میں صفات میں کمالات کیا ہیں، اللہ کے کمالات کا تذکرہ ہے، تو آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا کے عقل مند لوگوں کو نہ قائل کر سکتے ہیں نہ مائل کر سکتے ہیں کہ قرآن سمجھائیں ان کو، وہ قرآن سمجھ جائیں اور اس کو مان کر اس کے تابع ہو جائیں، اس کی طاقت اور قوت بن کر دنیا میں کردار ادا کریں۔ اس لیے فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کو وہ چلا رہا ہے۔ یہ سورت کی روح ہے۔ اس لیے کائنات کے نظام کو چلانا، گھر کے نظام کو چلانا، ایک فرد کی زندگی کو چلانا، پورے کائناتی نظام کو چلانا، یہ کیسے چلایا جائے گا؟ اب اللہ کے پیغمبر ہر آدمی کو اس کی دعوت دے کر اس کو سمجھاتے ہیں۔ دعوتی انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں گئے کہ تو اپنے آپ کو بین الاقوامی خدا کہتا ہے، لیڈر کہتا ہے، دنیا کی قوموں کو غلام بناتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تیرا نظریہ غلط ہے، تیری حکومت غلط ہے، تیرا طریقہ کار غلط ہے، تیرا قانون غلط ہے، یہ سے نہیں چلنے دیں گے ہم۔ اب اس کو دلائل دے کر سمجھاتے ہیں کیوں غلط ہے۔ اس لیے کہ تو ساری دنیا کی قوموں کا خدا بننا چاہتا ہے، اور تو خود ایک انسان ہے، کمزور ہے، تو سب کا کمزور ہو کر تو ساروں کے لیے خدا کیسے بن سکتا ہے، حاکم کیسے بن سکتا ہے؟ اناتاہ اللہ الملک۔ اب انہوں نے کہا کہ تو کیوں مجھے رب نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا میرا رب تو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ تو اب اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، جیل سے جس کو سزا دینی تھی سزائے موت، اس کو لا کے چھوڑ دیا، باہر جو بیچارہ ویسے پھر رہا تھا، جو مجرم نہیں تھا، سزاوار نہیں تھا، قصوروار نہیں تھا، اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھو جس کو میں نے موت دینی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کی موت نہیں آئی تھی اس کو ہم نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا یہ تو موٹے دماغ کا ہے۔ اب اس دلیل میں نہیں الجھے، پھر نئی دلیل لے آئے۔ اب نئی دلیل کیا لے کر آئے؟ فرمایا میرا رب تو یہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جس کا کائناتوں پر نظام چلتا ہے، حکم چلتا ہے، لہذا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو بھی اگر دنیا میں سب کا رب بننا چاہتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، پتہ چل جائے گا۔ فبہت الذی کفر، اس کے دلائل سب ختم ہو گئے، کوئی دلیل نہیں تھی، اس کی حکمرانی غلط ہے۔ آج ہم کسی کی غلطی کو کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن کے علم، دین کے علم، نبیوں کی تاریخ کے ذریعے سے آج کی دنیا میں جتنے لوگوں کی حکومتیں ہیں، عہدے ہیں، اور ان کے غلط فیصلے ہیں، ان کو غلط سمجھانا پہلے درجے میں، اور پھر ان کو غلط بنوانا، اور پھر ان کی غلطیوں کا اقرار کروا کر اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے مقابلے میں جد و جہد کرنا۔ اس لیے کوئی قوم ترقی کرتی ہے، دو چیزوں کو خرچ کر کے ترقی کرتی ہے، ایک مال اور ایک علم۔ قرآن مال اور علم دونوں کے بخل کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ مال کو بھی خرچ کرو اور علم کو بھی خرچ کرو۔ جس قوم میں مال اور علم خرچ نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا علم معاشرے کے ہر طبقے کو ہونا چاہیے، ہر آدمی کو قرآن کی بنیادی باتیں، اس کے اصول سمجھ آنے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ حلال روزی کماؤ، طیب اور پاکیزہ روزی کماؤ، اور اس کو کھاؤ اور اس کو استعمال کرو، سود اور حرام ناجائز مال مت استعمال کرو۔ اسی طرح قرض کا لین دین کرنا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق محفوظ کر کے، متعین کر کے قرض کی تحریر کرو۔ ایک آدمی چلا جائے تو دوسرے کا مال ضائع ہو جائے گا۔ آیت مداینہ، قرض کا لین دین کرنے کے اصول سمجھائے، طریقہ کار بتایا، اور پھر آخر میں سورۃ البقرہ کا آخری آیت جو ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کا آخری حصہ مجھے زمین پر نہیں دیا، جب عرش معلیٰ پر بلایا معراج کے موقع پر،
یہ آیت وہاں نازل ہوئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت وہاں نازل ہوئی، عرش پر اللہ نے اتاری۔ اور کیوں اتاری وہاں؟ اس لیے کہ اس میں حلف نامہ ہے، یہ حلف نامہ ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ کے سامنے گئے معراج کے موقع پر، تو کیوں گئے؟ حلف اٹھانے کے لیے کہ اب دنیا میں آپ بین الاقوامی خلافت قائم کریں گے۔ یہ مکی زندگی کے آخر میں ہے، مکی زندگی کے آخر میں معراج ہوئی۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ مکرمہ میں قائم ہو چکی تھی، لیکن اس حکومت کی شکل مختلف تھی۔ جو مدینہ میں قائم ہوئی وہاں خلافت ظاہرہ تھی، اور مکہ میں خلافت باطنہ تھی۔ آپ کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا، صحابہ کرام آپ کی بات مانتے تھے، آپ جو فیصلہ کرتے اس فیصلے کو مانتے تھے۔ جب ایک فیصلہ ایک جماعت کا لیڈر کرے اور لوگ اس فیصلے کو مان لیں، یہاں سے حکومت پیدا ہوگی اور دنیا میں پیدا ہو گئی، اور اللہ نے عرش پر بلا کر آپ کو حلف نامہ لے لیا۔ اب آنے والے دور میں آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اللہ کے نائب بن کر دنیا میں خلافت قائم کریں گے، خلافت اور حکومت قائم کریں گے، اللہ کی عدل و انصاف کی، ساری مخلوق کی ترقی کی۔ اور آخر میں یہ دعا سکھلائی، انصرنا علی القوم الکافرین۔ اب قرآن کی تعلیم سے جو جماعت پیدا ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ دنیا میں کافروں پر فتح پائے گی، غلبہ پائے گی۔ جو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گی وہ دنیا میں کبھی غلبہ نہیں پائے گی۔ آج مسلمان دنیا میں کیوں مغلوب ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے، قرآن کا نظریہ نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کی فکر سے اپنے اندر صلاحیت اور ٹیم ورک پیدا کر کے، قوت پیدا کر کے دنیا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اس لیے دنیا میں غلام ہے۔ تو اللہ سے آخر میں دعا مانگی، فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تیرے نبی سے علم حاصل کر چکے ہیں، تیرا حکم مان چکے ہیں، اب ہمیں تو دنیا میں فتح عطا فرما۔ اس لیے فتح کی دعا مانگ کر، صبر و استقامت کی دعا مانگ کر اب وہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب آیت الکرسی میں الحی القیوم کا ذکر تھا، اب اگلی سورت جو ہے سورت آل عمران، اس کا آغاز بھی الحی القیوم سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور عدل کا مجموعہ ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ دنیا میں اللہ کا علم حاصل کرے گا، جو دنیا میں اللہ کو مانے گا اس کا علم حاصل کر کے دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اور ہمیں اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی، کس بات کی؟ قائما بالقسط، ہم دنیا میں انصاف قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے، کسی کو دنیا میں حق سے محروم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نیک بندے بنو تو پھر عیسائیوں کا طرز مت اختیار کرو کہ انہوں نے اپنے اندر سے اپنے لیڈروں کو خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا، ان کے خاندان کا، ان کی ماں کا، ان کے نانا کا، ان کی نانی کا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک عورت ہے بنی اسرائیل میں، آل عمران، عمران کی بیوی، امرأۃ عمران۔ اب ایک عورت اپنے قوم کی ترقی کا خواب دیکھتی ہے، نیت کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے، بنی اسرائیل زوال کی طرف جا رہے ہیں، زکریا علیہ السلام موجود ہے، لیکن بیت المقدس میں بیٹھنے والی ٹیم ان کی وہ دنیا پرست، مفاد پرست ہے۔ وہ بیت المقدس کا مرکز جو ہے انبیاء کا، اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ ایک عورت دعا مانگتی ہے اللہ کے حضور، دل ہی دل میں خیال مانگتی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے نام پر آزاد کر دیا، یہ دنیا میں تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، تیرے حکموں کے مطابق علم حاصل کر کے قومی اجتماعی کردار ادا کرے گا۔ اب نیت مان لی۔ اب بنی اسرائیل کو پتہ چلا، ان کے ہاں بھی موجود تھا مسیح آئے گا جو ہمیں کامیابی دلوائے گا، اور وہ آل عمران کے گھر سے آئے گا۔ اب پیدا ہوا تو بچہ نہیں تھا، وہ تو بچی تھی مریم۔
اب وہ پریشان ہوگی، ماں بھی پریشان ہے، دعا تو مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ بیٹا دے، اور بیٹا بھی ایسا جو بیت المقدس میں انبیاء بنی اسرائیل کی علوم کی وراثت لے کر بنی اسرائیل کو دنیا میں پھر سے ترقی دے، اس مرکز کو آباد کرے، اور تو نے بیٹی دے دی۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ عورت ایسی ہے اس جیسا کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مریم ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ طاہرہ ہے، جس کا خیال بلند ہے، جو دنیا میں قوم اور انسانیت کو ترقی دینے کا طریقہ اور سلیقہ رکھتی ہے۔ ایک ماں تو ایسی ہو جس کی کوکھ سے عیسیٰ جنم لے۔ تم کہتے ہو لیڈر پیدا ہو، لیڈر سے پہلے اللہ ماں پیدا کرتا ہے۔ ماں ایسی ہونی چاہیے، ماؤں کے جذبے اور ارادے درست ہونے چاہیے، ان کے خیال درست ہونے چاہیے، ان کے خیال میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، ان کے ذہن میں اللہ کے رسولوں کی محبت ہونی چاہیے، ان کے ذہنوں میں اپنی قوم کے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے ایک ماں کو پہلے پیدا کیا اور پھر اس ماں کی کوکھ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر لیڈر پیدا کر دیا، عظیم الشان لیڈر پیدا کر دیا۔ وقت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت اور ان کا کردار، علمی کردار، ان کا عملی کردار، ان کا معجزاتی کردار، بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے مشکل ترین حالات میں کس طرح انبیاء بنی اسرائیل کی علمی وراثت کو سنبھالا، اور سنبھال کر قوم کے اندر ایک نئی ٹیم پیدا کر کے انصار اللہ، اپنے مددگار، اپنے یار اور دوست پیدا کر کے ایک ٹیم پیدا کر دی انہوں نے۔ پہلے درجے میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات بہت زبردست ہیں۔ قوموں کے زوال کے دور میں حکمت کے اصول پر قوموں کو کیسے کامیاب بنایا جائے گا، عدم تشدد کے اصول پر تربیت دے کر قوموں کے اندر سے نوجوانوں کو اور سمجھدار لوگوں کو کیسے دین حق کے ساتھ جوڑ کر ان کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے حواریین پیدا کر کے گئے، اپنے دوست پیدا کر کے گئے، اپنے یار پیدا کر کے گئے، اپنی جماعت اور ٹیم بنا کر وہ دنیا سے گئے۔ اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا، اور روایات میں آتا ہے بعد میں آئیں گے دنیا میں، اور پھر وہ دنیا میں رول اور کردار ادا کریں گے، اس قرآن کی حکمت کو دنیا میں غالب کریں گے۔ اس اعتبار سے ہمیں اصول سمجھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کامیابی چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو مستقبل میں اپنی نسلوں کے اندر سے سچے اور سمجھدار لوگ، انبیاء کی تعلیم سے تربیت یافتہ تیار کیڈر کرو گے تو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وگرنہ یہودیوں کی خصلت جو ان کے اندر موجود ہو، مال کی محبت، قوموں کے اندر نفرت اور اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرنا، یہ چیزیں پیدا ہوئی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا یاد رکھو اب اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا۔ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کو چھوڑ کر بطور نظام کے کسی اور دین کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ آیت الکرسی بڑی عظیم صورت آیت ہے۔ گھر سے کوئی آدمی نکلے، آیت الکرسی پڑھ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے یعنی اللہ کا دھیان پیدا کر لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ نظریات اور فکر درست ہوں تو انسان ضرور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دے۔